کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتی ہو، اور تؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتی ہو۔ محترم حضرات، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھنے کے بعد روکتے نہیں، برائی کو تو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اسے سمجھاتے نہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اسے اپنے دل میں برا نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا احادیث میں، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی جب کسی برائی کو دیکھتا ہے، شر کو دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے اپنے زبان سے بولنے کی کوشش کرے، زبان سے بھی بولنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے۔ لیکن ہم میں سے کئی آدمی ایسے ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے وہ اپنا دوست ہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو، برائی کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں، نہ ہی اسے برا سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس لقب سے ملقب کیا ہے، اس لقب کو حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہم برائی کو دیکھیں تو برائی کو روکنے کی کوشش کیا کریں، اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کیا کریں، زبان سے نہیں روکتے تو دل میں برا جاننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور معزز علماء کرام اور محترم حاضرین، اس مختصر سے بیان میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین انسان کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت خیر کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے۔ محترم حضرات، اس آیت پر غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت خیر کے لقب سے ملقب کیوں کیا ہے؟ تین وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت خیر کے لقب سے ملقب کیا۔ وہ تین وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتی ہو، اور تؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتی ہو۔ محترم حضرات، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھنے کے بعد روکتے نہیں، برائی کو تو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اسے سمجھاتے نہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اسے اپنے دل میں برا نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا احادیث میں، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی جب کسی برائی کو دیکھتا ہے، شر کو دیکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے اپنے زبان سے بولنے کی کوشش کرے، زبان سے بھی بولنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے۔ لیکن ہم میں سے کئی آدمی ایسے ہیں جو برائی کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، چاہے وہ اپنا دوست ہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو، برائی کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں، نہ ہی اسے برا سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس لقب سے ملقب کیا ہے، اس لقب کو حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہم برائی کو دیکھیں تو برائی کو روکنے کی کوشش کیا کریں، اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کیا کریں، زبان سے نہیں روکتے تو دل میں برا جاننے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، لیکن آج کل دوست اپنے سامنے برائی کرتا ہے،
دوست ان کے سامنے برائی کرتا ہے، دوست کو روکنے سے منع کرتے ہیں، دوست کے لیے کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، یا یہ کہتے ہیں لکم اعمالکم ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ محترم حضرات، برائی کے سلسلے میں ایسی بات ہرگز نہیں کی جائے گی۔ جب بھی ہم برائی کو دیکھیں اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کریں، اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان ہو، تب ہماری امت خیر کے لقب سے مرکب ہوگی۔ محترم حضرات، اور انفرادی طور پر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن لوگوں کو خیر کہا ہے، کن کن لوگوں کو بہترین کہا ہے، تو بہت سارے احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر معاملات میں خیرکم خیر الناس فرمایا ہے۔ ایک بات وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو خیر امت کے لقب سے خیر الناس کے لقب سے ملقب کیا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ محترم حضران، قرآن مجید کے جڑنے سے ہر آدمی خیر کہلائے گا، ہر آدمی خیر ہوگا جب قرآن مجید سے جوڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے، بابرکت ذات والی کی طرف سے یہ کلام ہے، اور یہ کلام بھی برکت والا کلام اور افضل الکلام ہے۔ شروعات ہی میں کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے، رائٹر ہوتا ہے، شروعات کے صفحے میں لکھتا ہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو معاف کر لینا، میری اصلاح کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی آیت میں ہی فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات ہی میں بتا دیا۔ اور قرآن مجید یہ افضل الکتب ہے، دنیا میں کتنے بھی کتابیں ہیں ان کتابوں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، اور افضل الملائکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور افضل الرسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور افضل اللغات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ افضل اللغات یعنی تمام زبانوں میں سب سے بہترین زبان عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور افضل الامم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور افضل الشہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور افضل اللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ محترم حضرات، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں وہ یہ کہ ہم میں سے کون ہے جو آج کے دن قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھا ہوا ہے؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہم میں سے چند افراد ہی ہوں گے جو آج قرآن مجید پڑھے ہوں گے، آج قرآن مجید پڑھے ہوں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی دور کی بات، قرآن مجید کو ہم دیکھتے بھی نہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں، قرآن مجید کو مہینوں تک ہم دیکھتے نہیں، قرآن مجید کو ہم ہفتوں دیکھتے نہیں، قرآن مجید کو ہم دن بھر میں کبھی دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن ایک موبائل کو دیکھیے، ہم میں سے کسی آدمی کو میں یہ پوچھوں کہ آپ نے دن میں کتنے مرتبہ موبائل کو دیکھا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مولانا ہمارے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے موبائل، لیکن قرآن مجید ہم پڑھتے نہیں۔ قرآن مجید پڑھنا کتنا آسان ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد چاہتے تو ہیں تو قرآن مجید پڑھ لیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر بہت بڑی ہوگی مولانا، اس کے بعد ہم قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، چاہے آپ کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو، قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو سکھلانے کی کوشش کیا کریں۔ محترم حضرات، جس گھر کے ماحول میں قرآن مجید نہ پڑھا جاتا ہو، جس گھر کے ماحول میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جاتی ہو، اس گھر میں کیسے بابرکت ہو سکتا ہے، وہ گھر کیسے بابرکت ہو سکتا ہے، اور وہ فیملی کیسے بابرکت ہو سکتی ہے؟ ہم ماحول ایسا بنائے ہوئے گھر کا کہ موبائل یوز کر رہے ہیں اور میرا بیٹا بھی یوز کر رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اہلیہ بھی یوز کر رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن گھر کا ماحول آپ صحیح بنائیں گے تو گھر کا ماحول صحیح بنے گا، گھر کا ماحول اچھا بنے گا۔ وہ کس کے ذریعے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کے ذریعے۔ جب آپ گھر میں ہیں، ماحول ایسا بنائیں کہ آپ پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول بنائیں، گھر کا ماحول بھی سب سے بہترین بنے گا۔ محترم حضرات، دوسری بات، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بہترین انسان قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس،
ہم میں سے بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو اپنے گھر بار کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اپنے فیملی کے لیے کوشش کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ ہم ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا شیخ اپنے دیکھ، یعنی ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ انسان وہ ہے، ایک صحیح مسلمان، خیر الناس وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے، سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچے۔ محترم حضرات، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے دنیاوی تکلیفات میں سے ایک تکلیف کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے تکالیف میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا، ایک تکلیف کو دور کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ بندہ جب اپنے بھائی کے سلسلے میں اس کے نفع پہنچانے کے بارے میں، اسے مدد کرنے کے بارے میں سوچتا رہے گا اور اس کی مدد کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کریں گے۔ محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بارے میں سوچنے کے ساتھ ساتھ بھی دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن ماحول ایسا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مال ہڑپ کرتے ہیں اور دوسروں کو ظلم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، تب انسان جا کر خیر الناس کہلاتا ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ہم میں سے بہترین انسان کون ہے، ہم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بہترین ہوں، جس کی عمر لمبی ہو اس کے اعمال بہترین ہوں۔ اور اسی طرح پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ہم لوگوں میں سے شر الناس کون ہے، لوگوں میں سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وساء عمله، ہم میں سے بہترین آدمی وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بہترین ہو، لیکن برے آدمی وہ جن کے عمر بھی لمبی ہو اور اس کی برائی بھی ہو، یعنی وہ برے اعمال کرتا ہو۔ محترم حضرات، بہترین آدمی بننے کی ضرورت ہے، بہترین آدمی اور خیر الناس بننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر احادیث میں فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ، تم میں بہترین دوست وہ ہے، بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہترین ہے، اور تمہیں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے، اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ لیکن ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنا پیٹ تو بھر لیتے ہیں لیکن پڑوسی کے بارے میں سوچتے نہیں، پڑوسی کے بارے میں ہمارا خیال نہیں ہوتا۔ پڑوسی کے بارے میں بھی خیال کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے اور بہترین آدمی وہ کہلائے گا۔ محترم حضرات، اور گھر بار کے معاملے میں بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے فیملی کے لیے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، جو اپنے فیملی کے لیے بہتر ہے، جو اپنے اہل عیال کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے برے بنتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے برے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو چاہیے جہاں وہ لوگوں کے سامنے بہترین بننے کی کوشش کرتا ہے وہیں اپنے خاندان کے بارے میں بھی سوچے کہ میں خاندان کا بہترین آدمی بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے حق میں بہترین انسان ہوں۔ یعنی یہاں بھی نمونہ بتایا گیا نبی کا نمونہ لے کر چلو، نبی کی طریقے پر چلو، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر بنو، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر بنو تو وہ بہترین آدمی کہلائے گا۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके अखलाक और कैरेक्टर अच्छे हों। लेकिन हम में से बाद ऐसे हैं, बाद और अक्सर ऐसे हैं जो बड़ों से बेअदबी से बात करते हैं, बड़ों से बेअदबी से बात करते हैं, या अपने इल्म पर फख्र होता है या अपनी खूबसूरती पर फख्र होता है। मोहतरम हजरात, जरूरी नहीं कि आदमी इल्म हासिल करने के बाद या खूबसूरती आने के बाद या कुछ सीख लेने के बाद बड़ों की बेअदबी करे। हमें बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक व आदात वाला हो, बेहतरीन अखलाक वाला हो, अच्छे किरदार वाला हो। मोहतरम हजरात, हमारे किरदार से ही सामने वाला हमसे मुतासिर होता है, सामने वाला हमसे मुतासिर होता है और हमें बेहतरीन कहता है। जब हम सामने वाले को सही से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अदब नहीं देंगे, सामने वाले को इज्जत से बात नहीं करेंगे, तो हमारे सिलसिले में वो कैसे सोचेगा कि ये बेहतरीन आदमी है। बेहतरीन आदमी वो है जो अखलाक में, किरदार में अच्छा हो, अखलाक में, कैरेक्टर में अच्छा हो। मोहतरम हाज़रीन, ज़रूरी है जो बयान आपके सामने दिया गया, जो बातें आपके सामने बताई गई, उन बातों पर अमल करने की कोशिश किया करें, उन बातों पर अमल करने की कोशिश किया करें और लोगों में बेहतरीन आदमी बनने की कोशिश किया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें लोगों में बेहतरीन आदमी बनाए, जब तक जिंदा रखे अतीउल्लाह व अतीउ रसूल के रास्ते पर जिंदा रखे, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।